باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خدائے قدوس ہمیشہ آپ پر مہربان رہے اور آپ سلامتی اور اطمینان میں زندگی بسر کریں۔ اسرائیلی قوم کے بزرگ حضرت یعقوب کی حالات زندگی کا بیان بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 3/4 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے جڑواں بھائی عیسو کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوئے، بس جو نام انہیں دیا گیا اس کا مطلب ہے وہ پکڑتا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بڑے بھائی کی بھوک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلوٹے ہونے کا حق حاصل کر لیا اور اپنے باپ سے وہ برکات بھی حاصل کر لیں جو دستور کے مطابق بڑے بیٹے کو دی جانی چاہیے تھیں۔ عام طور پر پہلوٹے بیٹے کو دوسرے بچوں کی نسبت وراثت کا دگنا حصہ ملتا تھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں استثنا 21 باب اس کی 16ویں آیت۔ اور پہلوٹے بیٹے کو سماجی اور مذہبی لحاظ سے خاندان کا سربراہ بھی سمجھا جاتا تھا، مگر اس حق کی حضرت یعقوب کے بڑے بھائی عیسو نے کوئی قدر نہ جانی، مگر حضرت یعقوب نے پہلوٹے ہونے کو ایک اعزاز سمجھا اور بڑے بھائی سے وہ حق لے لیا جو کہ عیسو کی مرضی کے مطابق تھا۔ حضرت یعقوب کی زندگی کا مرکزی واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ شمال کی طرف فرار ہو رہے تھے، کیونکہ اپنے باپ حضرت اسحاق سے وہ برکت جو عیسو کو ملنی تھی آپ نے لے لی اور عیسو آپ کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ غالباً فرار کے پہلے ہی دن آپ شام کے قریب کوہستانی ملک میں بیتل کے قریب پہنچ گئے جو بیر سبا سے 60 میل دور تھا۔ اتنا فاصلہ ایک تیز رفتار اونٹ ایک دن میں طے کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کی یہ کوشش تھی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے گھر سے دور نکل جائیں تو بہتر ہوگا۔ راستے میں آپ نے آرام فرمایا، آپ کو نیند آئی اور آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچتی ہے اور خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے سیڑھی پر خدا کی حضوری کو محسوس کیا۔ خدا تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ یہ زمین جس پر تو سوتا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل مغرب، مشرق و شمال و جنوب تک پھیلے گی، اور جہان کی تمام اقوام تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نگہبانی کروں گا اور تجھے اس ملک میں پھر لاؤں گا، میں تجھ پر اپنے قول کو پورا کروں گا۔ تب آپ نیند سے جاگے اور کہا کہ یقیناً خداوند اس جگہ پر ہے۔ آپ نے اس پتھر کو جسے آپ نے اپنا تکیہ کیا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا اور اس مقام کا نام بیتل رکھا۔ جس طرح حضرت یعقوب نے پتھر کو کھڑا کر کے اس کے اوپر تیل ڈالا، اس قسم کی سادہ یادگاریں اکثر مقدس مقامات پر کھڑی کی جاتی تھی۔ بیتل کے بعد آپ ہاران میں پہنچے۔ وہاں ایک کنواں تھا جہاں پر لوگ اپنے گلوں کو پانی پلاتے تھے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات آپ کے ماموں لابن کی بیٹی راخل سے ہوتی ہے۔ آپ نے بی بی راخل کے گلہ کو پانی پلانے میں راخل کی مدد کی اور بی بی راخل کو بتایا کہ میں تیرے باپ کی بہن ربکا کا بیٹا ہوں۔ تب بی بی راخل اپنے گھر کو دوڑی اور اپنے باپ کو حضرت یعقوب کی خبر دی۔ تب لابن آپ کو گھر لے گیا اور آپ سے کہا کہ سچ مچ تو میری ہڈی اور میرا گوشت ہے، یعنی آپ سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ ایک ماہ بعد حضرت یعقوب نے اپنے ماموں لابن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے ماموں لابن نے آپ سے کہا کہ کیا تو بغیر اجرت کے میرا یعنی مفت میں میرے لیے کام کرے گا؟ تو مجھے بتا دے کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ آپ کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ آپ راخل کو پسند کرتے تھے۔ بی بی راخل خوبصورت خوش شکل تھیں، سو آپ نے اپنے ماموں لابن سے کہا کہ میں آپ کی چھوٹی بیٹی راخل کے لیے 7 برس تک آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ کے ماموں لابن نے اس بات کو قبول کیا۔ 7 سال پورے ہونے پر آپ نے بی بی راخل کو مانگا تو آپ کے ماموں نے دھوکے سے بڑی بیٹی لیا کو آپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ جب آپ نے صبح دیکھا کہ یہ راخل نہیں بلکہ لیا ہے تو اپنے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ مگر آپ کے ماموں لابن نے کہا کہ 7 سال اور میری خدمت کر تو میں راخل کو بھی تیرے ساتھ بیاہ دوں گا، کیونکہ ہم میں دستور نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں۔ آپ کی بیوی بی بی لیا سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام روبن رکھا گیا، پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شمعون رکھا گیا، پھر تیسرے بیٹے کا نام لاوی رکھا اور لاوی کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام یہودا رکھا، اور پھر آپ کے ماموں نے راخل کو بھی آپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ مگر بی بی راخل بانجھ تھیں،
ان سے اولاد نہ تھی۔ بی بی راحل نے اپنی لونڈی بلہا کو حضرت یعقوب کو دیا کہ ان کے لیے اولاد پیدا کرے، تو لونڈی بلہا سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام دان رکھا گیا۔ پھر لونڈی بلہا سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ بی بی راحل خوش ہوئیں کہ میرے لیے 2 بیٹے خدا نے مجھے دیے، مگر جب بی بی لیا نے دیکھا کہ مجھ سے اولاد ہونے میں توقف ہوا تو آپ نے اپنی لونڈی زلفا سے اولاد لی، بیٹا ہوا تو اس کا نام جاد رکھا گیا۔ پھر لونڈی زلفا سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام عاشر رکھا گیا۔ پھر بی بی لیا سے بیٹا پیدا ہوا تو نام یساکر رکھا گیا۔ اس کے بعد بی بی لیا سے چھٹا بیٹا پیدا ہوا تو نام زبلون رکھا گیا۔ زبلون کے بعد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ پھر بی بی راحل سے بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام یوسف رکھا۔ پھر حضرت یعقوب کی اپنے ماموں لابن سے تکرار پر آپ اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر نکلے تاکہ واپس کنعان کی سرزمین پر اپنے باپ حضرت اسحاق کے پاس جائیں۔ حضرت یعقوب اپنی راہ کو چلے تو راستے میں خدا تعالیٰ کے فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یعقوب نے اپنے باپ کے گھر واپس جاتے ہوئے اپنے کچھ قاصد اپنے بھائی عیسو کے لیے بھیجے کہ جا کر پیغام دیں کہ میں اس سے ملنے کو آ رہا ہوں۔ قاصد عیسو کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور آ کر حضرت یعقوب کو بتایا کہ عیسو آپ کے استقبال کو آتا ہے اور اس کے ساتھ 400 آدمی ہیں۔ تب آپ نہایت خوف زدہ اور پریشان ہوئے اور خدا سے دعا کی کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچائے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی عیسو کے لیے ہدیہ بھیجا، 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈھے، 30 اونٹنیاں بچوں سمیت اور 40 گائیں، 10 بیل، 10 گدھے اور 20 گدھیاں۔ حضرت یعقوب نے یہ ہدیہ اس لیے بھیجا کہ اس کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ آپ پر نالان نہ ہو اور کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں اور بیویوں اور سب مال اسباب کو بھی روانہ کیا اور خود اکیلے رہ گئے اور رات پو پھٹنے تک ایک آدمی سے کشتی لڑتے رہے۔ مگر جب اس آدمی نے دیکھا کہ وہ حضرت یعقوب پر غالب نہیں آ رہا تو اس نے آپ کی ران کی نس پکڑی جو فوراً سکڑ گئی۔ تب وہ حضرت یعقوب سے بولا کہ مجھے جانے دے، مگر آپ نے کہا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا مگر جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا یعقوب۔ تب اس نے کہا آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، تو نے خدا اور آدمیوں سے لڑائی لڑی اور غالب آیا۔ تب آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ مجھے اپنا نام بتا۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ بس تو اپنی برکت کو حاصل کر۔ حضرت یعقوب نے اس جگہ کا نام فنویل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا اور میری جان بچی رہی۔ ران سکڑنے کی وجہ سے آپ لنگڑاتے تھے، اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو حضرت یعقوب کی ران میں سکڑ گئی تھی آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس نے حضرت یعقوب کی ران کی نس کو چھوا تھا۔ پھر حضرت یعقوب نے دور ہی سے اپنے بھائی عیسو کو آتے دیکھا اور اپنے بھائی کے قریب جاتے جاتے 7 بار زمین تک جھکے۔ تب عیسو نے آپ کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ سو عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد کی سٹوری تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ حضرت یعقوب کی مکمل کہانی اور باقی انبیاء کی حالات زندگی سے بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ سو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے بچوں اور عزیزوں کو اس چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کی تاکید ضرور کریں۔ خدا باپ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔